جب خدا بھی دے رہا ہے اوقات دیکھ کر، ملتی نہ جب ایسے کو ہلتی نہ ذوالفقار، تلوار حق نے دی ہے مگر ہاتھ دیکھ کر. نعرہ سلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی کربلا تیری طرف شوق سے جانے والے ایسے ہوتے ہیں ایمان بچانے والے. ہم نے اسلام کی تعریف پڑھی ہے لوگوں تے 72 فقط دین بچانے والے. ننھی سی قبر کھود اصغر کو گاڑ کے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جاڑ کے. جانتے ہو جو علی کی کمالات دیکھ کر، عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر. ملتی نہ ہے قوتوں کو ملتی نہ ذوالفقار، تلوار رکھنے دی ہے مگر ہاتھ دیکھ کر. کربلا تیری طرف شوق سے جانے والے ایسے ہوتے ہیں ایمان بچانے والے. ہم نے اسلام کی تاریخ پڑھی ہے لوگوں، 73 فقط دین بچانے والے. دن ڈلا شام ہوئی اب مجھے گھر جانے دو، مر کے ملتے ہیں نہیں تو مجھے مر جانے دو. مسلم عرش کو تنہا نہیں ہونے دیں گے، مسلم عرش کو تنہا نہیں ہونے دیں گے، مسلم عرش کو تنہا نہیں ہونے دیں گے. ارے کربلا کو کبھی کوفہ نہیں ہونے دیں گے، کربلا کو کبھی کوفہ نہیں ہونے دیں گے. وہ میری آنکھوں کو صحرا نہیں ہونے دیں گے، وہ میری آنکھوں کو صحرا نہیں ہونے دیں گے. ارے میرے آنسو مجھے رسوا نہیں ہونے دیں گے، میرے آنسو مجھے رسوا نہیں ہونے دیں گے. اور لے کے جائیں گے مصلی پہ علی کی الفت، لے کے جائیں گے مصلی پہ علی کی الفت. ارے رائے کا ایک بھی سجدہ نہیں ہونے دیں گے، رائے کا ایک بھی سجدہ نہیں ہونے دیں گے. روضہ فاطمہ زہرا نہ بنے گا جب تک، روضہ فاطمہ زہرا نہ بنے گا جب تک. ارے اپنے احساس پہ سایہ نہیں ہونے دیں گے، اپنے احساس پہ سایہ نہیں ہونے دیں گے. اور شام کی قید میں عابد کو رکھیں گے لیکن، ارے شام کی قید میں عابد تو رہیں گے لیکن، کسر ظالم میں اجالا نہیں ہونے دیں گے. اور جتنی زنجیر پنہانی ہے پنہا دے ظالم، جتنی زنجیر پنہانی ہے پنہا دے ظالم، جتنی زنجیر پنہانی ہے پنہا دے ظالم. ہم تیری سب کا شبیرہ نہیں ہونے دیں گے. جن کے دل ہوتے ہیں ماتم کی صدا سے زخمی، جن کے دل ہوتے ہیں ماتم کی صدا سے زخمی. ارے حشر تک ہم انہیں اچھا نہیں ہونے دیں گے، حشر تک کیسے بیعت کے سوالی کا بنے گا مدفن، کیسے بیعت کے سوالی کا بنے گا مدفن. ارے دفن ہم اس کا جنازہ نہیں ہونے دیں گے، دفن ہم اس کا جنازہ نہیں ہونے دیں گے. اور ہم عزاداروں نے فیاض قسم کھائی ہے،
ہم عزاداروں نے فیاض قسم کھائی ہے، ارے غم شبیر کو بوڑھا نہیں ہونے دیں گے، غم شبیر، ارے ہم عزاداروں نے فیاض قسم کھائی ہے، غم شبیر کو بوڑھا نہیں ہونے دیں گے۔ علم کے شہر کا در بھلا کون ہے، علم کے شہر کا در بھلا کون ہے، علم کے شہر کا در بھلا کون ہے، کیا بتاؤں تمہیں مرتضیٰ کون ہے، کیا بتاؤں تمہیں مرتضیٰ کون ہے، تو دوش احمد پہ رکھے ہوئے ہے قدم، کہ دوش احمد پہ رکھے ہوئے ہے قدم، اب بتاؤ علی سے بڑا کون ہے، اب بتاؤ علی سے بڑا کون ہے، تو کہہ رہے تھے یہ جنگ احد میں نبی، بطور خاص کہ کہہ رہے تھے یہ جنگ احد میں نبی، کہ کہہ رہے تھے یہ جنگ احد میں نبی، لاپتہ کون ہے لاپتہ کون ہے، کہ لاپتہ کون ہے لاپتہ کون ہے، لاپتہ کون ہے لاپتہ کون ہے، تو بولا بے شیر آ کر سرے کربلا، کہ بولا بے شیر آ کر سرے کربلا، یہ بتاؤ ذرا حرملا کون ہے، یہ بتاؤ ذرا حرملا کون ہے، تو پہلے فضا کی عظمت کو پہچان لو، کہ پہلے فضا کی عظمت کو پہچان لو، کہ پہلے فضا کی عظمت کو پہچان لو، بعد میں یہ سوچنا فاطمہ کون ہے، بعد میں یہ سوچنا فاطمہ کون ہے، تو ذکر مولا سے پہچان ملنے لگی، کہ ذکر مولا سے پہچان ملنے لگی، ورنہ شب روز کو پوچھتا کون ہے، ورنہ شب روز کو پوچھتا کون ہے۔ درود پڑھیں مل جل کے نعرے صلوات۔ دو مصرے پیش خدمت ہیں۔ شبیر کی مجلس میں یہ کیسی سیاست ہے، توجہ چاہتا ہوں دونوں مصروں پر، کہ شبیر کی مجلس میں، کہ شبیر کی مجلس میں یہ کیسی سیاست ہے، غیروں کو تو دعوت ہے، اپنوں سے عداوت ہے، غیروں کو تو دعوت ہے، شبیر کی مجلس میں۔ سلام علیکم۔ رحم اللہ من کرہ سورۃ الفاتحہ۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین،
وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقول آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی مع الحق والحق مع العلی. صلوات دیجیے بر معزز و محترم سامعین اکرام بزرگان قوم ملت، قبل اس کے گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جملہ واحد مومنین مومنات کے روح کیا. صلوات دیجیے بر محمد. معزز و محترم سامعین اکرام بزرگان قوم ملت اور ماتم داران سید الشہداء، جیسا کہ آپ میرا شیوا جانتے ہیں، بزرگوں سے معذرت کے ساتھ ایک بات کہوں گا اور اس کے بعد پھر آگے گفتگو جاری رہے گی. بات آن ریکارڈ جا رہی ہے. بڑے بڑے علماء نے بھی اس پر بیان دیے اور ماشاء اللہ لوگوں نے اس چھوٹی چھوٹی سی کلپوں کے اسٹیٹس بھی لگائے. اسٹیٹس تو واٹس ایپ پہ لگا دیا لیکن عمل نہیں کیا. ایسا ہوا کہ اسٹیٹس تو لگا دیا کیونکہ بڑے خطیب بڑے عالم نے سبات اسٹیٹس لگا دیا، بڑے خطیب نے پڑھا تھا، بڑا منہ سے بڑا جملہ نکلا، بڑی شان کی بات تھی، اسٹیٹس کے لائق تھی، لوگوں نے اسٹیٹس لگا دیا. اسٹیٹس لگا دینے سے آپ کے نامہ اعمال میں ثواب نہیں لکھا جائے گا. جب اس بات پر آپ خود عمل کر لیں تب تو آپ کو ثواب ملے گا. اس کے بات کیا تھی کہ جب ذکر اہل بیت ہوتا ہے یا ذکر خدا ہو یا قرآن کی تلاوت ہو تو منہ پاک ہونا چاہیے، منہ پاک ہونا چاہیے. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے آج کل بہت بڑا چلن چلا ہے. ایک سگریٹ کا تو فیشن ہی ہے، وہ تو الگ بات ہے. جو سگریٹ پیتا ہے وہ بڑا انسان ہے، جو بیچارہ نہیں پیتا وہ چھوٹا انسان ہے. یہ ایک اسٹیٹس بنا دیا گیا سگریٹ کا. اسی طرح ہمارے یہاں مسالے کا بھی ہے، مسالے کا بھی ہے. وہ کون سی ہوتی ہے، کوئی کھاتا ہے کوئی سی کھاتا ہے. اور سب سے بدبختی ہماری کیا ہے، چلو کھاؤ، پہلی بات تو نشے میں شمار ہوتا ہے. کچھ علماء نے تو حرام بھی قرار دیا ہے، کچھ نے صرف مکروہ اور کہا کہ اگر صحت کو خطرے تک پہنچے تب حرام ہے، کچھ نے ایسا کہا. تو آپ کھا رہے ہیں کوئی بات نہیں، لیکن ہمارے یہاں ایسا حالات ہو گئے کہ یہ فرش اعضا بچھا، میں نے دیکھا، میں نے ادھر سے بسم اللہ کی اور ادھر سے منہ میں پھاڑ کے ڈال دی. اب ہم نے ادھر سے کہا فاتحہ، انہوں نے کہا منہ میں دبائے ہوئے ادھر ٹیڑھا کر لیا اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بتائیے منہ میں ایک گندی چیز رکھی ہوئی ہے اور اسی منہ سے آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. یا تو قرآن کی تلاوت، اس کو بسم اللہ کو قرآن کی تلاوت نہ مانیے، سورہ فاتحہ قرآن کی تلاوت نہ مانیے. کھانے کو بھیا پہلی بات تو کھانا ہی غلط ہے اور پھر اس کو اس طرح سے کھایا جا رہا ہے کہ وہ ڈبل غلط ہو رہا ہے. بھیا 1 گھنٹے تو برداشت کر سکتا ہے نا، یا نہیں کر سکتا؟ یہ بہت بزرگ سے معذرت چاہوں گا، جو کر رہے ہیں بھیا وہ خود اتنا تو کریں کم سے کم کہ 1 گھنٹہ مجلس میں بیٹھے ہیں فرش اعضا کی. اور 1-2 کو تو میں نے دیکھا کہ پھاڑی پڑیا تو منہ میں رکھ لیا مال، ٹھیک ہے، اور اس پڑیا کو فرش اعضا کے نیچے دبا دیا. اس فرش اعضا کے لیے آپ کو بتائیں، مفاتیح الجنان ہے ایک کتاب ہے بہت بڑی اور دیکھنے کو ملتا ہے. چچا اور کیا کیا جائے؟ یہ ممبر جو ہے کیا نام ہے، یہ جو امامہ ہوتا ہے یہ بہت اچھا بھی ہے اور بہت برا بھی ہے. اچھا اس لحاظ سے ہے کہ انسان جب اس کو پہنتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ لباس رسول ہے تو گناہوں سے بچاتا ہے. لیکن برا اور مطلب کہ پریشانی کا سبب اس لیے ہو جاتا ہے جب پہنتا ہے تو ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. تو جب بیٹھتا ہے انسان تو آپ سب تو مجھے دیکھ رہے ہیں، جو آگے بیٹھا ہے وہ پیچھے والے کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن میں ادھر والوں کو بھی دیکھ سکتا ہوں اور آخری سب کو دیکھ سکتا ہوں. کون کیا حرکت کر رہا ہے، یہ کیمرہ ہر طرف گھوم رہا ہے اور خاص طور سے جدھر غلطی ہوتی ہے ادھر زیادہ گھومتا ہے. تو لہٰذا اتنا خیال کریں فرش اعضا پر بیٹھ کر کہ احتیاط کریں. تو میں کہہ رہا تھا، عرض کر رہا تھا کہ مفاتیح الجنان میں
چھٹے امام سے حدیث چھٹے امام فرما رہے تھے یہ فرش عزا کی اہمیت کہ اگر یہ دنیا اس فرش عزا کو بچھانے اور سمیٹ کے رکھنے کا ثواب جان جائے تو آپس میں لڑے گی بچھانے کے لیے، اور لڑے گی کہ بھیا ہم بچھائیں گے، وہ کہے گا ہم بچھائیں گے، اور پھر لڑے گی ہم اٹھائیں گے، وہ کہے گا ہم اٹھائیں گے، جھگڑا ہوگا اگر یہ اہمیت سمجھ لے۔ لیکن کیا ہے، اہمیت نہیں سمجھتا تو اسی پہ سارے جھگڑے بھی ہیں، اسی پر گالی گلوچ بھی ہو رہی ہے، اسی پر جو ہے تانا شاہی بھی ہو رہی ہے، اور سب چیزیں اسی پر۔ دیکھیے سیاست کی بات جہاں تک کہی جائے، سیاست جب تک اچھی چیز کے لیے ہو رہی ہو بری نہیں ہوتی، سیاست بری چیز نہیں ہے، آپ کس چیز کے لیے کر رہے ہیں وہ اسے برا بناتا ہے۔ آپ نے سیاست کی، مثال کے طور پر کسی کی عام بات ہے ایک بالکل کہ ہم مجلس اچھے سے کرنا چاہتے ہیں، ہم نے ٹائمنگ بنائی، ہم نے سب کچھ سیٹ کیا، ہماری نیت کیا ہے ساری مجلسیں اچھے سے ہو جائیں، یہ بھی ایک طرح کی سیاست کہلائے گی، یہ بری نہیں ہے۔ آپ کی نیت کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ 3 مجلسیں 4 مجلسیں ہم اس کو ٹائمنگ میں بانٹ رہے ہیں، سارے شاعرہ کو سمجھا رہے ہیں، سارے خطیبوں کو سمجھا دیا کہ بھیا 3 مجلسیں ہیں، ایسے ایسے کر لو، یہ سیاست اچھی سیاست ہے کیونکہ آپ کی نیت صحیح ہے، جیسی نیت ہے ویسا عمل ہے۔ اب بات بہت بڑی ہو جائے گی لیکن جو حدیث پیغمبر کا انتخاب کیا اس پہ ذکر نہیں ہو پائے گا، وہ آپ تم جانتے ہیں کہ بات سے بات نکلتی چلی آتی ہے، آپ لوگ سن لیتے ہیں، لہٰذا بزرگوں سے معذرت، جوان اگر اس طبقے کا اس پر غور کرے تو بہت اہم بات ہے، آپ خود سوچ لی، بس آخری بات ہوگی، اس کے بعد فضائل کی طرف، فضائل پڑھیں گے اس کے بعد چچا۔ تو کیا ہے، فرش کی اہمیت سے سمجھ لیجیے آپ ہیں، ہم آ گئے، ہم نے مثال ابھی پان کی جو میں نے دی، میں پان کھا رہا ہوں، سچ بتائیے گا شہزادی کونین آتی ہیں، جناب زینب سلام اللہ علیہ آتی ہیں، جناب سکینہ آتی ہیں، بیٹھ پائیں گی؟ میں سچ بتاؤں ابھی میرا دماغ پہ چڑھ گئی، مذاق نہیں، باخدا ممبر سے کہہ رہا ہوں، ایسی کون کھایا مجھے یہ نہیں پتا لیکن میرے بہت تیز چڑھ گئی ابھی اسی فرش عزا پر، جہاں پر عنبر کی خوشبو آنی چاہیے، عطر کی خوشبو آنی چاہیے، اگر بتی کی دھونی ہونی چاہیے، وہاں جو ہے ہاں کی دھونی دی جا رہی ہے۔ مجھ عام انسان کو، گناہ گار انسان کو برداشت نہیں ہو رہا، دماغ پہ چڑھ گئی، بتائیے اہل بیت کیسے برداشت کریں گے؟ میں اسی لیے کہتا ہوں اہل بیت نے وعدہ کیا میں فرش عزا پہ آئیں گے ہم، لیکن رکنے کا وعدہ نہیں کیا کہ ہم کتنی دیر رکیں گے، لہٰذا اس چیز کا خیال کریے کہ شہزادی اور اہل بیت ناراض ہو کے نہ چلے جائیں، اگر وہ اس فرش عزا پر ہیں تبھی یہ فرش عزا کی عظمت بھی ہے، یہ یاد رکھیے گا، اگر وہ چلے گئے ناراض ہو کر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اور دوسری چیز، علی کو چھوڑ دیا تو بھی کچھ نہیں، حدیث کا انتخاب کیا، بہت بارہا آپ لوگ سنتے رہتے، بچے کو لٹا ہوا ہے، کیا ہے؟ علی مال حق والحق مال علی، کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ اور آگے پیغمبر اسلام نے دعا کی، کیا کی دعا؟ اے پروردگار حق کو اس طرف موڑنا کہ جس طرف علی جائے، حق کو کس طرف موڑنا؟ جس طرف علی جائے۔ بلکہ اگر ہم جیسے لوگ ہوتے تو کیا کہتے کہ علی کو اس طرف موڑنا جدھر حق جائے، اگر پیغمبر یہ فرماتے کہ اس طرف علی کو موڑنا جدھر حق جائے تو حق بن جاتا امام، علی ہو جاتے مامون، جو جس کی اتباع کرے گا وہ اس کا مامون ہو جائے گا، جس کی اتباع کی جائے گی وہ امام ہو جائے گا۔ اگر رسول اللہ یہ دعا کرتے کہ جدھر حق مڑے ادھر علی کو موڑنا تو حق ہو جاتا امام اور علی کیا ہو جاتے؟ مامون۔ لیکن پیغمبر نے کیا دعا کی کہ جس طرف علی مڑے اس طرف حق کو موڑنا، کیونکہ علی ہیں امام مطلق، ہر چیز کے امام۔ اور اب اس حدیث کی اس دعائی جملہ سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ جدھر علی جائیں گے ادھر حق جائے گا۔ اب حق کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ علی کو چھوڑے،
بھی حق نہیں ہے کہ وہ علی کو چھوڑے، اور اگر علی کو چھوڑ دے تو پھر حق نہیں ہے نا، کیونکہ دنیا میں دو ہی چیزیں، یا تو حق ہے یا تو باطل ہے۔ حق یعنی روشنی، ہدایت، باطل یعنی گمراہی۔ تو اب جو بھی علی کو چھوڑ رہے ہیں، یعنی وہ صرف علی کو نہیں چھوڑ رہے ہیں بلکہ حق کو بھی چھوڑ رہے ہیں، اور جو حق کو چھوڑ دے وہ گمراہ ہوتا ہے۔ حق اور علی کو جو چھوڑ دے، کیونکہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں، جو چھوڑ دے گا علی کو اور حق کو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ لہٰذا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ علی کدھر جا رہے ہیں، اور حق بھی تب تک حق رہے گا جب تک علی کے ساتھ رہے۔ جب تک علی کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے حق ہے، جہاں علی سے ہٹا حق نہیں رہتا۔ ہم سے لوگ کہتے ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا، آج ماشاءاللہ کچھ نورانی شخصیتیں موجود ہیں لہٰذا ان کے لیے عرض کروں گا۔ ماشاءاللہ کیا ہے، ہم سے لوگ اعتراض کر دیتے ہیں صحابہ کو نہیں مانتے، صحابہ کو نہیں مانتے، صحابہ کو نہیں مانتے۔ ہم نے کہا ہم سے زیادہ صحابہ کی محبت کون کرتا، ہم سے زیادہ صحابہ کو کون مانتا ہے؟ ہم نے کہا ہمارے لیے علی اور صحابہ میں فرق ویسے ہی ہے جیسے خانہ کعبہ اور مسجد میں ہے۔ خانہ کعبہ ہے اصل، مسجد ہے اس کی شبیہ۔ مسجد تب تک مسجد رہتی ہے جب تک اس کا رخ خانہ کعبہ کی طرف رہے۔ مسجد تبھی تک مسجد کہلائے گی جب تک اس کا رخ خانہ کعبہ کی طرف رہے۔ جہاں مسجد کا رخ خانہ کعبہ سے ہٹا، لائق احترام نہیں رہے گی، عام عمارت بن جائے گی۔ ہماری نظر میں صحابہ کا مرتبہ مسجد جیسا ہے، علی کے لیے تو خود پیغمبر نے فرمایا ہے کہ علی کی مثال خانہ کعبہ جیسی ہے۔ اب ہمیں فضائل پڑھ کے نہ بتاؤ کہ کون صحابہ کا کتنا ایمان ہے، کون صحابہ کتنے بڑی فضیلت کے مالک ہیں۔ ہمیں تو قرآن نے بھی یہ زاویہ دیا ہے کہ یہ نہ دیکھو کہ کتنا کس کا ایمان بلند ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ کون علی کی طرف جھکا ہوا ہے، کس کا رخ علی کی طرف ہے۔ بس جس کا رخ علی کی طرف ہے وہ لائق احترام ہے، اور جس کا رخ مڑا ہوا ہے وہ لائق تبرہ ہے۔ لفظ کو بدل دیا میں نے، لائق لعنت بھی کہہ سکتا تھا میں، لیکن میں نے تبرہ کہہ دیا۔ کیوں؟ تھوڑا سا احتیاط بھی ضروری ہے، بلکہ مستحق لعنت ہے وہ جو علی سے پھر جائے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کے پیچھے مولا علی نے نماز پڑھی، فلاں کے پیچھے مولا علی نے نماز پڑھی۔ آپ مجھے بتائیے دنیا کا کون سا اس زمانے کا مسلمان ہے جو خانہ کعبہ سے رخ پھیر کے نماز پڑھے اور اس کی نماز ہو جائے؟ کوئی مسلمان دنیا کے کوئی بھی فرقے کا ہو، اگر وہ خانہ کعبہ سے اپنا رخ موڑ دے تو نماز اس کی نہیں ہوتی۔ اب کہتے ہیں کہ فلاں نے علی کو نماز پڑھائی، فلاں نے علی کو نماز پڑھائی۔ علی کی مثال خانہ کعبہ جیسی ہے، جب علی پیچھے ہیں تم آگے کدھر نماز پڑھ رہے ہو؟ علی پیچھے ہیں، کعبہ پیچھے ہو، اور آگے کھڑو ہو کے آپ سامنے یہ کعبہ ہو، یہاں کھڑو کے ایسے نماز پڑھنے لگے، نہیں ہوگی نماز۔ آپ چاہے جتنا اٹھا بیٹھا کرتے رہیں، چاہے جتنا ٹکریں مارتے رہیں، لیکن نماز نہیں ہوگی۔ بس آخری بات ہوگی، اور اس کے بعد رفت مصائب، کیونکہ وہی پھر ہے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، بڑا کوتا دامن ہے ہمارا۔ علی مال حق والحق مال علی، کتنی قربانیاں اس علی کی ولایت کے لیے دی گئی ہیں، اس کا اندازہ انسان نہیں لگا۔ تاریخیں بھری پڑی ہیں اس سے کہ اس کے لیے علی ولی اللہ کے لیے کتنی قربانیاں دی گئی ہیں، بہت قربانیاں دی گئیں۔ آپ نے بارہا سنا، پھر سے بچوں کے لیے عرض کر دیں، بزرگ بہتر جانتے ہیں، تائید کا خواہش مند رہوں گا کہ یہی حدیث پیغمبر اسلام ایک چاہنے والا تھا ابو دمام نام کا، حجاج ابن یوسف سخوی کا زمانہ ہے، اور اتنا ظالم بادشاہ ہے کہ علی کے ذکر پر بین لگا رکھا ہے، پابندی لگا رکھی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے علی کا نام اچھائی کے لیے نہیں لے سکتے، برائی میں لینا چاہو تو لے سکتے، علی کی فضیلت کوئی بیان نہ کرے۔ ابو دمام کو پتہ چلا، چوراہے پہ آ کر یہی علی مال حق والحق مال علی کہنے لگے۔ توجہ کا طالب ہوں، دیکھیے بس بہت ہی مختصر سے وقت میں، زیادہ دیر زحمت نہیں دوں گا۔ کہا حجاج ابن یوسف سخوی کا زمانہ ہے، پابندی ہے علی کے فضائل پر،
چاہنے والے نے سنا، حقیقی چاہنے والا ہوتا ہمارے جیسا ہوتا تو کمرہ بند کر کے پڑھتا، اور مائک وائک لگا ہوتا تو کہتے اس کو بھی بھیا بند کر دو، باہر آواز نہ جائے، کوئی سن نہ لے. کہ حقیقی چاہنے والا تھا. کہا چوراہے پہ جا کے پڑھیں گے. چوراہے پہ جب جا کے پڑھا تو سپاہیوں نے سنا تم نے حاکم کا حکم نہیں سنا ہے، علی کے فضائل پڑھنا منع ہے. اس نے کہا کہ سنا ہے، بالکل سنا ہے. پھر وہی حدیث پیغمبر علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہیں. اب ایک مرتبہ ان کو گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا. کہا کہ تم یہ کیوں ابو دمام کو پکڑ لیا، اتنی اچھی شخصیت، انہوں نے کیا جرم کیا ہے؟ کہا بادشاہ حضور آپ نے تو منع کیا علی کے فضائل پڑھنے کو، اور یہ صاحب چوراہے پہ کھڑو کے پڑھ رہے تھے، ہم ان کو پکڑ کے لیا ہے. کہا ابو دمام یہ بات سچ ہے؟ کہا ابھی تک تو چوراہے میں پڑھ رہا تھا، اب تیرے دربار میں پڑھوں گا. کہا علی مال حق والحق مال علی، علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے. کہا اتنی جرت، ہمارے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہو، ہم تمہیں قتل کر دیں گے. تو اب ایک مرتبہ جیسے ہی قتل کا فتویٰ جاری کیا، ادھر سے گورنر نے کہا کہ ارے چیلی چاپڑ تو ہر جگہ بیٹھے ہوتے ہیں نا، جب ہم جیسے کے پاس دو چار ہوتے ہیں تو وہ تو بادشاہ ہے، جہاں جیسے چھوٹے حقیر انسان کے پاس دو چار ہیں تو وہ تو بادشاہ حضور ہیں. بیٹھے ہوئے تھے دو چار بغل میں بیٹھے، کہنا بادشاہ قتل نہ کرواؤ، اس کو کوڑے مروا دو. اور جب اتنا بوڑھا انسان ہے، 60-70 سال عمر ہے، زخمی ہو کے تھوڑے دن بعد خود ہی مر جائے گا. کہا کہ ٹھیک ہے اسے 80 کوڑے مارے جائیں. اب ادھر سے کوڑے مارے جا رہے ہیں اور وہ یہی حدیث پیغمبر دہراتے جا رہے ہیں کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. کوڑے پہ کوڑے لگتے گئے. اب ایک مرتبہ بوڑھا چاہنے والا صحابی کہاں تک برداشت کرتا، زمین پر گرے، زخمی تھے. اب ایک مرتبہ کہا کہ کہیں یہیں نہ مر جائے، گھر پہ پہنچا دو. مشاوروں نے کیا کہا؟ یہاں نہ مر جائے، کہیں اس کو گھر پہ پہنچا دو. اب ایک مرتبہ ابو دمام کو زخمی حالت میں ان کے بستر پہ لا کر لٹایا گیا. اب بھی یہ یہی کہہ رہے تھے کہ علی مال حق والحق مال علی. جب درد بہت شدت سے سوا ہوا تو ایک مرتبہ کہا یا علی ادرکنی. ہر شیعہ کو اس جملے پر غور کرنا چاہیے جو میرے مولا نے یہاں پہ یہ عبرت ناک جملہ ہے. اب ایک مرتبہ جیسے ہی کہا اے مولا مشکل کشا علی میری مدد کو آئیے، میرا مولا مشکل کشا علی فوراً آئے. اور آنے کے بعد اپنے دستے مبارک ابو دمام کے جسم پر پھیرنا شروع کیے. سارے زخم ٹھیک ہوئے. 60 سال کے ابو دمام 30 سال کے جوان ہو گئے. اب جب 30 سال کے ہوئے تو ابو دمام نے ایک جملہ پوچھا. کہا مولا میں وہاں دروں پہ درے کھا رہا ہوں، تازیانوں پہ تازیانے کھا رہا ہوں، وہاں میری مدد کو کیوں نہیں آئے؟ تو ایک مرتبہ علی نے پکارا کہ تم نے یہاں بستر پہ علی کو پکارا تھا، علی بستر پہ آیا. اگر دربار میں پکارا ہوتا تو علی دربار میں آتا. دیر تمہاری طرف سے ہے، علی کے آنے میں نہیں ہے. دیر جو تم نے کی ہے وہ تاخیر تمہاری طرف سے ہے. تم نے دربار میں علی کو پکارا ہوتا، علی دربار میں تمہاری مدد کے لیے آتا. اب ایک مرتبہ جوانی ملی ہے اور مولا علی نے ضمانت لے لی ہے ابو دمام اب 30 سال زندگی اور جیو. ابو دمام خوش، پھر آئے وہی کام کرنے، پھر چوراہے پہ آئے. اب جو 60 سال کا ضعیف تھا، 30 سال کی جوانی، اور تیز آواز اور بلند جوانی کا جوش. کہا علی مال حق والحق مال علی. چوراہے پہ آ کر کہہ رہے. پھر سپاہیوں نے پکڑا. کہا کل ابو دمام کے ساتھ کیا ہوا تمہیں پتہ نہیں ہے جو تم چلے آئے؟ کیا نام ہے تمہارا جوان؟ کہا میں وہی ابو دمام ہوں. اب جب جیسے سپاہیوں نے سنا تو حیران ہوگا، کہنے ارے صاحب کل تک تو ضعیف تھا، یہ جوان کیسے ہو گیا؟ پھر پکڑ کے لائے. پھر حجاج نے پوچھا آج کل تو بوڑھے کو پکڑ کے لائے تھے، آج جوان کو پکڑ کے لے آئے، کیا جرم ہے؟ کہا کہ صاحب یہ بھی وہی جرم کر رہے ہیں تو جو ابو دمام نے کیا تھا. کہا کہ کیا نام ہے ان کا؟ کہا یہ وہی ابو دمام ہیں جو کل تک ضعیف تھے، آج جوان ہو کے لوٹے ہیں. اب ایک مرتبہ کہا اے ابو دمام، حاکم کہتا ہے کہ اے ابو دمام کل تو چھوڑ دیا تھا، اب آج نہیں چھوڑوں گا، آج تمہیں قتل کر کے ہی مانوں گا. کل تو بخش دیا تھا، یہ چیلا چاپڑ کے کہنے کی وجہ سے
آج نہیں چھوڑوں گا۔ اب ایک مرتبہ ابو دمام، اب جوانی آ گئی، جوانی کا جوش تھا، علی کی محبت تھی، ایمان کی طاقت تھی، ایک مرتبہ للکار کے کہتے ہیں کہ کل تک تو یہ بات کہتا تو میں مان لیتا، لیکن آج میں اس بات کو نہیں مانوں گا۔ کہا آج کیوں نہیں یقین کرتے؟ کہا کل تک جو میری زندگی تھی وہ خدا کی دی ہوئی تھی، اور آج سے 30 سال تک کی زندگی علی کی دی ہوئی ہے۔ وہ اللہ کی دی ہوئی امانت تھی اور یہ علی کی دی ہوئی ضمانت ہے۔ اب تو 30 سال تک میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جب ایمان کی طاقت ایسی دل میں ہو نا تو انسان حاکم سے نہیں ڈرتا۔ اپنے مجمع میں علی کے فضائل پڑھ لینا کمال نہیں ہے، دشمن کے مجمع میں پڑھنا کمال ہے۔ 2 مثالیں بہت جلدی سے 1 منٹ کے اندر، پھر رکھتے مسائل کیونکہ ربط آ گیا۔ میثم تمار آپ نے سنا، جیسے ہی سنا کہ اس پیڑ پہ پھانسی دی جائے گی اس کو پانی دے رہے ہیں، کیوں؟ یقین ہے کہ میرے مولا نے کہا ہے تو سچ ہوگا، میرے مولا نے کہا ہے تو سچ ہوگا۔ جب بادشاہ کے سامنے قید ہو کر آئے تو کہا کہ مجھے تو پہلے ہی میرے مولا نے کہا ہے کہ مجھے پھانسی دی جائے گی۔ کہا کہ اور کیا کہا ہے علی نے، تمہارے مولا نے کیا کہا ہے؟ کہا کہ مجھے پھانسی سولی دینے سے پہلے میری زبان کاٹی جائے گی۔ کہا ثم معاذ اللہ، میں تمہارے مولا کا قول جھوٹا ثابت کروں گا۔ کہا کیا کرو گے؟ کہا پورا زخمی کروں گا لیکن زبان نہیں کاٹوں گا۔ اب ایمان کی دولت اور محبان علی تھے۔ اب ایک مرتبہ جیسے یہ سنا تو سننے کے بعد علی کے فضائل بیان کرنا شروع کیے۔ سولی پر چڑھنے کے لیے جا رہے تھے، پورے جسم سے خون بہہ رہا تھا، ابھی زبان میں طاقت تھی، علی کے فضائل بیان کرتے جا رہے تھے۔ اب ایک مرتبہ اتنے فضائل بیان کیے میثم تمار نے کہ بادشاہ نے ہار مان کر زبان کٹوائی۔ جیسے ہی زبان کاٹی، سولی پہ چڑھے، میثم تمار مسکرائے، میرے مولا کا قول سچا ہوا۔ علی نے فرما دیا ہے زمین ٹل سکتی ہے، آسمان ٹل سکتا ہے، علی کی بات نہیں ٹل سکتی۔ یہی جناب مختار نے دربار میں کہا کہ اے مختار، تم نے امیر کو سلام نہیں کیا۔ کہا میرا تو حسین کے سوا کوئی امیر نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا کہ تمہارے دائیں طرف بھی ہمارے سپاہی، بائیں طرف بھی ہمارے سپاہی تلوار لیے ہوئے ہیں، ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ کہا نہیں قتل کر سکتے۔ کہا مختار تمہیں اپنی زندگی کا اتنا یقین کیوں ہے؟ کہا کہ میں نے میثم تمار کے منہ سے اپنے مولا کا قول سنا ہے کہ اے مختار، تم قاتلان حسین سے بدلہ لوگے، جب تک میں قاتلان حسین سے بدلہ نہیں لے لوں گا تب تک اس دنیا سے نہیں جاؤں گا۔ ابھی تو تجھ جیسا بھی بیٹھا ہوا ہے سامنے۔ یہ ہے ایمان کی دولت دل میں اگر ہو تو انسان بڑی سے بڑی طاقتوں سے لڑ جاتا ہے۔ کربلا ہمیں یہی درس دے رہی ہے کہ دیکھو ظالم چاہے جتنا طاقتور ہو، تم ظاہراً کتنے کمزور ہو، لیکن تمہارے ساتھ کربلا ہے۔ اگر تم حق پر ہو تو کربلا ہے، اور حق پر ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر حق پر ہوگے تبھی علی کے ساتھ ہوگے، اگر حق پر نہیں ہو تو علی کے ساتھ بھی نہیں ہو۔ انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس غلطی کی توبہ کر کے انسان راہ پہ آ جائے۔ اکڑنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اکڑنا کہا جاتا ہے مردے کی پہچان ہوتی ہے، جھکنا انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ والد مرحوم کا جملہ اکثر و بیشتر ہمارے ذہن میں گھومتا رہتا ہے۔ فرماتے تھے کہ جس پیڑ پر پھل لگے ہوں وہ اس کی ڈالیاں ہمیشہ جھکی رہتی ہیں، اور جو پیڑ خالی ہوتے ہیں اس کی شاخیں آسمان کی طرح ہوا میں ہلتی رہتی ہیں۔ اگر تمہارے اندر کوئی خاصیت، کوئی خوبی ہے تو ہمیشہ کندھوں کو جھکا کر چلنا، ہمیشہ انکساری کا دامن تھامے رکھنا۔ غرور کس چیز پر کریں؟ ہے کیا ہمارے پاس سوائے اہل بیت کے؟ کیا ہے میرے پاس جس پر میں غرور کروں؟ کچھ نہیں ہے۔ فخر کرنے کے لیے بس صرف ایک چیز ہے کہ جیسا معبود ہونا چاہیے تھا ویسا معبود ہمیں ملا، جیسے اہل بیت، جیسے رہنما ہمیں ملنے چاہیے تھے، جو حق تھا رہنما ہونے کا ویسے رہنما ہمیں ملے۔ بس اس کے لیے جتنا شکر ادا کرے انسان کم ہے۔ اور شکر کا ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ اعزاء منائی جائے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی، ان کا غم منایا جائے اور دنیا کو بتایا جائے جن کے اتنے فضائل تھے ان کے اوپر دنیا نے کتنے مظالم ڈھائے ہیں۔ مظالم کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں۔ ایک بی بی تو ہمیں یہ نوحہ پڑھتے ہوئے ملی کہ بابا آپ کے بعد اس امت نے اتنے ظلم ڈھائے ہیں کہ اگر روشن دنوں پہ پڑھتے تو سیاہ رات میں بدل جاتے۔
کبھی کوئی بیوی مصاحب پڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہیں، کبھی سید الشہداء مصاحب پڑھ رہے ہیں، اور میری شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کہ جن کو کوفہ و شام میں رسم بستہ کر کے پھرایا جا رہا ہے، یہ بیویاں جب رونا چاہتی تھیں تو انہیں رونے نہیں دیا جاتا تھا. یہ بیویاں اپنے بھائی اپنے وارثوں کا غم منانا چاہتی تھی، غم نہیں منانے دیا جاتا تھا. جب رہائی ملی تو میری بیوی نے یہی فرمائش کی کہ اے بیٹا سید سجاد جا کر یزید سے کہو کہ ابھی تک ہم نے اپنے وارثوں کا غم نہیں کیا ہے، پہلے ہمارے لیے ایک مکان خالی کرایا جائے، ہم اپنے وارثوں کا ماتم کریں گے. حکم یزید سے ایک مکان خالی کرایا گیا. اہل حرم کا قافلہ زندان سے نکلا، اس مکان میں آیا. ایک ایک بیوی وارثوں کے سر کو دیکھ دیکھ کر گریا کر رہی تھی، اپنے وارثوں کے سر لے رہی تھی. اب ایک مرتبہ حسین کا سر آیا، میری شہزادی نے آگے بڑھ کر لیا، بیان کرنا شروع کیے. دو ننھے ننھے سر جب آئے تو وہ تشت میں رکھے ہوئے تھے. شام کی عورتوں نے ایک مرتبہ پوچھا اے بیویوں یہ بتاؤ کیا اس بچوں کی ماں لینے والی سر نہیں ہے؟ کیا ان سروں کو لینے والی ان کی ماں دنیا میں موجود نہیں ہے؟ ایک مرتبہ شہزادی نے تڑپ کر کہا کہ اے بیویوں انصاف سے بتاؤ، ان بچوں کی ماں میں زینب زندہ ہوں، لیکن میں اپنے ماں جائے کا ماتم کروں یا اپنے لالوں کا ماتم کروں؟ یہ وہ بہن ہے کہ بعد شہادت امام حسین کبھی بھی روئی ہے اگر تو اپنے بھائی کا غم کیا ہے، کبھی اپنے بچوں پر نہیں روئی. جب رہائی کے بعد مدینے آئی تو ہمیشہ اپنے بھائی پر گریہ کیا ہے، کبھی بھی اپنے بچوں پر نہیں روئی. بس آخری روایت ہے، گریہ کر لیجئے گا کہ ایک مرتبہ عبداللہ تشریف لائے اور سید سجاد سے کہا کہ اے بیٹا اپنی پھوپھی سے کہو کہ کسی دن اپنے گھر بھی تشریف لے کر آئے. جیسے ہی شہزادی نے یہ سنا ایک مرتبہ اپنے گھر تشریف لے کر گئی. عبداللہ گھر میں نہیں تھے. ایک مرتبہ صحن خانہ میں آئی، تھوڑا دل بھاری ہونے لگا. اب ایک مرتبہ اس حجرے میں آئی جو محمد کے حجرے تھے. دو ننھے ننھے مسلح بستر لگے ہوئے تھے، مسلح بچھے ہوئے تھے، ننھے ننھے امامے رکھے ہوئے تھے. جو ماں ابھی تک بچوں پہ نہ روئی ایک مرتبہ بیان کرنا شروع کیے اے اونو محمد اپنی ماں کو معاف کر دینا. اسی اسنا میں عبداللہ گھر میں تشریف لائے اور آنے کے بعد کہا کہ اے معظمہ کیا آپ کو رونے کے لیے میرا ہی گھر ملا ہے؟ اپنے گھر تشریف لے جائیں، وہاں گریہ کریں. ابھی علی کی بیٹی آنے والی ہوگی، وہ آ کر گریہ کرے گی. ایک مرتبہ شہزادی نے سر سے چادر کو ہٹایا. اے عبداللہ تم نے نہیں پہچانا، میں علی کی بیٹی زینب ہوں. عبداللہ قدموں پہ گرے. اے شہزادی کیا حال ہے؟ جب مدینے سے گئی تھی بال سیاہ تھے، جوانی کا عالم تھا، توانائی تھی. اب جب پلٹ کر آ رہی ہے ضعیفہ ہو گئی ہے، بال سفید ہو گئے ہیں. سیعلم الذین ظلموا ایام قلبی انقلبون. پروردگارہ تجھے واسطہ ہے چار معصومین علیہ السلام کا، کربلا کے شہداء واسران کربلا کا، جہاں جہاں بھی شان حیدر قرار ہے ان کی جان مال عزت آبرو کی ناموس کی حفاظت فرما، علماء حقہ کی حفاظت فرما، روضہ مقدسہ کی حفاظت فرما، بزرگوں کا سایہ ہمارا سر و قادر قائم رکھ، قوم میں اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما، حجت خدا کے ظہور میں تاجل عطا فرما، ہم کو ان کے اعوان و سار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.